الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حاضرین و ناظرین، آج آپ سورہ توبہ کی آیت نمبر 17 سے ترجمۃ القرآن اور مختصر تفسیر سماعت کریں گے۔ اس آیت میں کفار کو مسجدیں آباد کرنے کا کوئی حق نہیں، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر۔ مشرکوں کو کوئی حق نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں جب کہ یہ خود اپنے کفر کے گواہ ہیں۔ اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ ان کے تمام اعمال برباد ہیں اور یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اس آیت کا شان نزول مفسرین کچھ یوں بیان کرتے ہیں۔ قریش کے جو سردار تھے جو غزوہ بدر میں مسلمانوں کے مقابلے میں آئے تھے، وہ گرفتار ہوئے۔ ان سرداروں میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی گرفتار ہوئے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے انہیں شرک پر آر دلائی، اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے سختی کے ساتھ افسوس کا اظہار کیا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہنے لگے کہ تم ہماری برائیاں تو یاد کر رہے ہو اور سنا رہے ہو، ہماری خوبیاں بیان کیوں نہیں کرتے؟ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ کیا خوبیاں ہیں؟ تو حضرت عباس کہنے لگے کہ ہماری خوبیاں یہ ہیں جو تم چھپا رہے ہو، ہم تم سے افضل ہیں کیونکہ ہم مسجد حرام کو آباد کرتے ہیں، کعبے کی خدمت کرتے ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں اور قیدیوں کو رہا کرواتے ہیں، تو یہ ہماری خوبیاں ہیں۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ مسجدوں کو آباد کرنے کا کافروں کو کوئی حق نہیں، کیونکہ مسجدیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے آباد کی جاتی ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے ہیں وہ کفر کے ساتھ وہ مسجدیں کیسے آباد کریں گے؟ اور پھر فرمایا گیا شاہدین علی انفسہم بالکفر، یعنی آدمی کافر بھی ہو اور خاص اسلامی اور توحید کے عبادت خانے کو آباد بھی کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہاں اس بات کا ذکر کیا گیا۔ اگلی آیت میں ذکر کیا گیا کہ مسجدیں آباد کرنے کے مستحق اور حقدار مومن با عمل لوگ ہیں، اور یہاں پر جو ہماری مساجد کی انتظامیہ اور کمیٹی کے لوگ ہیں وہ ذرا خاص توجہ فرمائیں کہ وہ کون لوگ ہیں۔ اللہ ڈیمانڈ کیا کر رہا ہے کہ کیسے لوگ ہونے چاہیے جو میرے گھر مسجدوں کو آباد کرنے والے ہوں، اس کا انتظام انصرام کرنے والے ہوں، اس کی صفائی ستھرائی کا، اس کی تعمیر کا، اس میں روشنی کرنے کا انتظام کرنے والے کیسے لوگ ہونے چاہیے؟ فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت کے دن ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، تو ان قریب یہ لوگ ہدایت والے لوگوں میں شمار کیے جائیں گے۔ یہاں پر یہ بات خاص توجہ طلب ہے کہ مساجد کا انتظام اور انصرام کرنے والے لوگ کیسے ہونے چاہیے؟ پہلے تو مومن ہونے چاہیے اور آخرت پر پورا یقین رکھنے والے ہونے چاہیے،
دنیا کو ہی اپنا سب کچھ سمجھنے والے نہیں ہونے چاہیے، اور وہ اقام الصلاۃ، نمازی ہوں، بے نمازی نہ ہوں۔ یہ نہ ہو کہ ہفتے بعد مسجد میں آئیں اور اپنا روب جھاڑتے رہیں، نمازی ہوں۔ وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں، کیونکہ یتیموں، مسکینوں، غریبوں کا حق ہے زکوٰۃ، تو وہ یتیموں، مسکینوں اور غریبوں کا حق مارنے والے نہ ہوں، بلکہ وآت الزکاۃ، وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں۔ اور یہ اگلی بات بڑی قابل توجہ، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ کے سوا کسی سے ڈرنے والے نہ ہوں۔ یہ نہ ہو کہ کوئی خطیب یا کوئی امام اگر حق بات کہہ دے تو اسے یہ کہہ کر چپ کرا دیں کہ حالات نہیں ٹھیک، مولوی صاحب حالات نہیں ٹھیک، یعنی اگر حق بات انہیں لگ رہا ہے کہ یہ حق ہو رہی ہے تو اس کی سپورٹ کرنے والے ہوں، معاشرے سے اور دنیا سے ڈرنے والے نہ ہوں بلکہ اللہ سے ڈرنے والے ہوں۔ وہ یہ دیکھیں کہ حق بات ہو رہی ہے، یہ نہ ہو کہ سود کے خلاف جمعے کا خطبہ دیا جائے یا رشوت کے خلاف دیا جائے یا وراثت کو صحیح تقسیم کرنے پر خطبہ دیا جائے تو ہم نے سنا ہے لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب اللہ رسول کی بات کرو، یعنی کیونکہ مساجد کی انتظامیہ میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے بہنوں کا حق مارا ہوتا ہے، ایسے لوگ ہوتے ہیں جو رشوت خور ہوتے ہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سودی کاروبار کرنے والے ہوتے ہیں، تو وہ پھر حق بات کرنے سے خطباء کو، واعظین کو، مبلغین کو، امام مسجد کو روکتے ہیں، کہتے ہیں بس سیدھی سیدھی بات کرو جی، نماز کی، اللہ رسول کی بس بات کرو، حالانکہ یہ بھی تو اللہ رسول کا حکم ہی بیان ہو رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، مساجد کا انتظام، انصرام وہی لوگ کریں جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرنے والے نہ ہوں۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، تو فرمایا ان قریب یہ لوگ ہدایت والوں میں سے ہوں گے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک نے ایمان کے بغیر جو نیک عمل ہیں وہ سب بیکار ہیں، ان کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ۔ فرمایا کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے والے اس کو اور مسجد حرام کی خدمت کرنے والے اس کو اس شخص کے برابر ٹھہرا لیا ہے جو اللہ اور قیامت اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہو، اللہ پر ایمان لانے والا ہو، آخرت پر ایمان لانے والا ہو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہو۔ ایک وہ شخص جو مومن ہے، قیامت کو مانتا ہے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، تکلیف برداشت کرتا ہے، وہ اور حاجیوں کو پانی پلانے والا یا مسجد کی خدمت کرنے والا صرف وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ لا یستوون عند اللہ، وہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالموں کو ہدایت راہ نہیں دیتا۔ تو میرے بھائیوں، اس میں وہی بات آ گئی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی کہ انہوں نے کہا تھا صحابہ سے کہ تم کو اسلام اور ہجرت اور جہاد میں سبقت حاصل ہے تو ہم کو مسجد حرام کی خدمت اور حاجیوں کو پانی پلانے کا شرف حاصل ہے۔ تو اس پر یہ کہا گیا کہ آپ کلمہ گو نہیں ہیں، ایمان والے نہیں ہیں، تو آپ جتنے بھی نیک عمل کریں گے وہ سب رائے گاں جائیں گے۔ تو پہلے مومن ہونا یہ ضروری ہے، پھر تمہارا سبیلیں لگانا، حاجیوں کو پانی پلانا، مسجدوں کی خدمت کرنا، یہ تمہارے کام پھر آئے گا، اور تم اس کے برابر نہیں ہو سکتے جو اللہ کو مانتا ہے، قیامت کو مانتا ہے اور اللہ کے راستے میں تکلیفیں برداشت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کا نور نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔